باب من قال إن الإيمان هو العمل لقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله، وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل؟ فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. باب ہے من قال اس آدمی کے بارے میں جو یہ کہتا ہے کہ ایمان عمل ہے. خود ایمان کیا ہے؟ پہلے بتا رہے تھے امام بخاری کہ اعمال ایمان کا حصہ ہیں. اب بتا رہے ہیں اعمال کی اتنی حیثیت ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ خود ایمان عمل ہے. خود ایمان کیا ہے؟ عمل ہے. کہتے ہیں لقول اللہ تعالی. یہ بات کیوں ہم کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن حکیم میں سورہ زخرف میں آیت نمبر 72 ہے 72 وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ جنت جس کا تم کو وارث بنایا گیا ہے، یہ جنت تمہیں کیوں ملی ہے؟ بما کنتم تعملون، ان اعمال کی وجہ سے ملی ہے جو اعمال تم کیا کرتے تھے. جنت کیوں ملی ہے جی؟ بولیے. نیک اعمال کی وجہ سے. ایسے ہی ہے. اب مجھے یہ بتائیے، ایک آدمی ایمان نہیں لاتا، صدقہ خیرات کرتا ہے، غریبوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، مسکینوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، اسے جنت مل جائے گی؟ کیوں؟ کیونکہ ایمان نہیں لایا. اچھا، ایک آدمی ایمان لے کر آیا ہے لیکن اعمال میں بہت پیچھے ہے، اس کو جنت مل جائے گی؟ کسی دن مل جائے گی. اس کو جب سزا بھگت لے گا، عذاب اس کا ختم ہو جائے گا، تو چونکہ وہ مومن ہے کسی نہ کسی دن اس کو جنت مل جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ جس عمل کا تذکرہ ہو رہا ہے، جس عمل کی وجہ سے جنت میں گیا ہے، وہ عمل پھر کون سا ہوا؟ ایمان ہوا. جس عمل کی وجہ سے جنت میں پہنچا ہے وہ عمل کیا ہوا؟ ایمان ہوا. کیونکہ ایمان وہ عمل ہے جس کی وجہ سے جنت ملتی ہے. اعمال میں پہلا نمبر ایمان کا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ نے اس آیت میں ایمان کے اوپر عمل کا لفظ استعمال کیا ہے. امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں. امام بخاری بہت ذہین ہے، بڑا باریک قسم کا مسئلہ نکالتے ہیں. اب دیکھیے، بعد والے علماء کرام نے بڑی مشکل سے امام بخاری کے مقصود کو سمجھا کہ امام بخاری کیا کہنا چاہتے ہیں. کہ امام بخاری نے باب باندھا تھا کہ ایمان خود کیا ہے؟ ایک عمل ہے. پھر آیت لے کر آئے جس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنتیوں سے کہ تمہیں جنت ملی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے. اب ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہاں سے ایمان کہاں سے نکل آیا. تو جب غور کیا گیا تو پتہ چلا کہ اعمال میں ایک عمل ایسا ہے جس کی بنیادی حیثیت ہے جنت لینے میں، اور وہ عمل کون سا ہے؟ ایمان. آپ جتنی بھی نیکیاں کریں، بلکہ مکہ والے، میرے بھائی دھیان سے، خصوصاً بچے، بیٹا کیا کہہ رہا ہوں میں پتہ ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مکہ والے حج کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ بلکہ حاجیوں کی خدمت بھی کرتے تھے، بیت اللہ کے متولی تھے. بیت اللہ اللہ کا نمبر 1 گھر انہوں نے بنایا تھا. پھر بھی اللہ کے رسول نے ان کو کافر قرار دیا اور ان کے اوپر تلوار چلائی. کیوں؟ ایمان نہیں تھا. ایمان تھا بھی تو وہ ایمان نہیں تھا جو اسلام چاہتا ہے. اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی مانتے تھے. اللہ کو بھی مانتے تھے، یاد رکھیے گا، یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن کہتے تھے کہ اصل اللہ ہے. لیکن ایسے بزرگ ہیں جن کو ہم پکڑیں گے تو وہ ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی.
کہتے تھے کہ یہ بزرگ جو ہے نا یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اگر ان کا سہارا نہیں لیں گے تو اللہ نہیں ملے گا. تو اللہ کو مانتے تھے لیکن لا الہ الا نہیں، اللہ بھی اور بھی، تو اس لیے ان کو کافر قرار دیا گیا. ان کے نیک اعمال، ان کے کام، تو اس سے پتہ چلا کہ مین جو نیک عمل ہے ان اعمال میں جن کی وجہ سے جنت ملتی ہے وہ کون سا عمل ہے؟ ایمان. دوسری آیت سے پہلے امام بخاری کہتے ہیں وقال عدۃ من اہل العلم، متعدد اہل علم نے کہا ہے. عدہ کا معنی کیا؟ متعدد، کئی ایک علماء کرام نے کہا ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تیرے رب کی قسم، تیرے، یہ کون قسم اٹھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اٹھا رہے ہیں. نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تیرے رب کی قسم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں میری قسم. لَنَسْأَلَنَّهُمْ، ہم لازمی طور پہ ان سے سوال کریں گے. اجمعین، ان تمام لوگوں سے سوال کریں گے اور لازمی طور پہ سوال کریں گے. عما کانوا یعملون، کس چیز کے بارے میں؟ ان اعمال کے بارے میں جو یہ کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سوال ہوگا ان سے ان کے اعمال کے بارے میں. اچھا جی، ان کے اعمال کے بارے میں، ان اعمال میں مین عمل کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا. کہ تم نے لا الہ کیوں نہیں کہا تھا؟ امام بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ متعدد اہل علم نے کہا ہے کہ یہاں عمل سے مراد کون سا عمل ہے؟ عن قول لا الہ الا اللہ. اور بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، کہ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ متعدد اہل علم نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ عمل کے بارے میں سوال کریں گے، اس عمل سے مراد کون سا عمل ہے؟ بولیے ذرا. لا الہ الا اللہ کہنا. کہ تم نے لا الہ کیوں نہیں کہا تھا؟ جن اہل علم نے یہ تفسیر بیان کی ہے ان میں ایک انس ابن مالک ہیں اور دوسرے عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. انہوں نے کہا ہے کہ جن اعمال کے بارے میں سوال ہوگا ان میں مین عمل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے. کہ تم نے لا الہ کیوں نہیں کہا؟ تو لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ ہے ایمان. تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان کے بارے میں سوال ہوگا، اور اس سے پتہ چلا کہ اعمال میں مین عمل جو ہے وہ ایمان ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں آیت نمبر 61 اور پچھلی دو آیتیں تھیں وہ سورہ ہجر کی تھیں 92 93. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ سورہ ہجر تھی 14واں سپارہ. اور ابھی جو آیت پڑھ رہے ہیں یہ سورہ صافات ہے آیت نمبر 61. اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے ذکر کیا کہ جنتیوں کا کتنا اچھا انجام ہوگا، ان کو کیا کیا نعمتیں ملیں گی. پھر کہا لِمِثْلِ هَذَا، اس جیسی کامیابی کے لیے فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، دنیا کے لیے عمل نہ کریں. علماء کرام نے اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ آپ دنیا کے لیے عمل نہ کریں، نیک عمل کس کے لیے کریں؟ جنت میں جانے کے لیے، جنت کی کامیابی لینے کے لیے. تو جنت کی کامیابی کے لیے جو مین عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ایمان. جنت کی کامیابی لینے کے لیے مین عمل کیا ہے؟ ایمان. تو یہاں عمل سے مراد ایمان ہے. تو امام بخاری نے ان 3-4 آیتوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ ایمان خود ایک عمل ہے. ایمان خود کیا ہے؟ یہ ایک عمل ہے. اس کے بعد حدیث لے کر آئے ہیں امام بخاری. حدیث کے راوی جو ہیں وہ ان کی وضاحت کرنے لگا ہوں، اور یہ سارے راوی مدنی ہیں. کیا مطلب؟ مدینہ میں رہنے والے تھے. یہ سارے راوی مدنی ہیں. اور میں بار بار بتا رہا ہوں علماء حدیث ان چیزوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں. یہ راوی کون ہے، کدھر سے آیا، کون اس کا باپ تھا، کون اس کا دادا تھا، کس قبیلے سے تھا. تو یہ راوی سارے مدنی ہیں. تو امام بخاری کہتے ہیں حدثنا احمد بن یونس، کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے احمد بن یونس نے. یہ احمد بن یونس، یہ احمد کی نسبت ان کے دادا کی طرف ہے.
باپ کا نام درمیان سے ڈیلیٹ کر دیا گیا، حذف کر دیا گیا، اصل میں یہ نام یوں ہے احمد بن عبداللہ بن یونس، احمد بن عبداللہ بن یونس الیربوعی۔ تو اس حدیث کو امام بخاری نے ایک استاد سے نہیں لیا بلکہ دو استادوں سے لیا ہے۔ پہلے نمبر پہ احمد بن یونس اور دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ دیکھیں ذرا اوپر کون ہے؟ موسیٰ بن اسماعیل التبوذکی۔ التبوذکی امام بخاری کے بڑے خاص استاد ہیں، ان سے امام بخاری نے بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں۔ تو یہ حدیث امام بخاری نے دو استادوں سے لی ہے۔ اور قالا، قالا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ یہاں پہ قالا کے بعد الف بھی آ گیا نا، تو اب معنی کیا ہو گیا؟ دو نے کہا، ان دو استادوں نے کہا۔ ایک ہوتا ہے قالا الف کے بغیر، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک نے کہا۔ یہاں قالا ان دو استادوں نے کہا۔ کیا کہا؟ یہ دو استاد کہتے ہیں حدثنا ابراہیم بن سعد، کہ ہمیں حدیث بیان کی ہے ابراہیم بن سعد نے۔ یہ ابراہیم بن سعد کون ہے؟ کل بھی تذکرہ ہوا تھا ان کا، ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف۔ تو یہ عبد الرحمن بن عوف کے کیا لگے؟ پڑپوتے، کیونکہ بیٹا ان کا کون ہوا؟ ابراہیم، بیٹے کا بیٹا پوتا کون ہے؟ سعد، اور آگے یہ ابراہیم، ایک اور ابراہیم جو نیچے ہے یہ پڑپوتا ہے۔ تو یہ دونوں استاد جو ہیں یہ ابراہیم بن سعد جن کے عبد الرحمن بن عوف کے پڑپوتے سے حدیث روایت کر رہے ہیں۔ قالا، وہ کہتے ہیں حدثنا ابن شہاب، کہ ہمیں حدیث بیان کی ابن شہاب نے۔ ابن شہاب کس نام سے مشہور ہے؟ زہری۔ کس نام سے مشہور ہیں؟ زہری، امام زہری، بہت نام ہے ان کا، ابن شہاب، امام زہری۔ اور یہ حدیث روایت کرتے ہیں سعید بن مسیب سے۔ سعید بن مسیب بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے امام، بہت بڑے فقیہ، اور امام زہری بھی تابعی، تو تابعی سے حدیث لے رہے ہیں۔ عام طور پہ سند میں کیا ہوتا ہے؟ تابعی صحابی سے حدیث لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ تابعی نے تابعی سے لی ہے، پھر دوسرے تابعی نے آگے صحابی سے لی ہے۔ تو سعید بن مسیب نے کس سے حدیث لی ہے؟ دیکھیں ذرا اوپر دیکھیں، کس سے؟ حضرت ابو ہریرہ سے۔ ابو ہریرہ کا نام کیا بتایا تھا میں نے؟ عبد الرحمن بن صخر الدوسی۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا ای العمل افضل، کہ کون سا عمل جو ہے وہ بہترین عمل ہے۔ تو یہ سوال کس کے بارے میں ہوا ہے؟ عمل کے بارے میں، کہ اعمال میں سے کون سا عمل سب سے بہتر ہے۔ تو آپ نے جواب کیا دیا؟ ایمان باللہ ورسولہ، اللہ پہ ایمان لانا اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانا۔ ہاں جی، باب سے تعلق اہم ہو گیا۔ باب کیا تھا؟ کہ ایمان ہی تو عمل ہے، اور حدیث بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اعمال میں بہترین عمل کون سا؟ اللہ پہ ایمان لانا، اللہ کے رسول پہ ایمان لانا۔ تو ثابت ہو گیا کہ ایمان خود ایک عمل ہے، ثابت ہو گیا ایمان خود کیا ہے؟ ایک عمل ہے۔ قیلا، آپ سے سوال کیا گیا، کہا گیا ثم ماذا، کہ ایمان لانے کے بعد پھر کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ تو آپ نے کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کیا کرنا؟ جہاد کرنا۔ جی ہاں، جہاد کی بہت فضیلت ہے، لیکن میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے کہ جہاد دھیان سے کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاد کے نام پہ آپ فساد کر رہے ہوں، اپنے مسلمان بھائیوں کو مار رہے ہوں، یا کافروں میں سے معصوم عورتوں کو مار رہے ہوں، معصوم بچوں کو مار رہے ہوں، ان کافروں کو آپ مار رہے ہوں جن کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، جو اپنے دکان پہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ اور پھر یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ جہاد ہوگا حکومت کی قیادت میں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی نے آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں زنا کیا اور وہ شادی شدہ ہے، کیا آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ دروازہ کھول دیا گیا، آج آپ ان کو مار دیں گے، جناب یہ شادی شدہ اس نے زنا کیا ہے، کل کو آ کے وہ آپ کے بیٹے کو مار دیں گے، یہ تو زمین میں فساد ہو جائے گا۔ تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو حکومت کے کرنے والے ہوتے ہیں، آپ اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، آپ اس کے لیے حکمرانوں سے پیار و محبت سے بات کر سکتے ہیں، لیکن وہ کام آپ خود کرنا شروع ہو جائیں، یہ درست نہیں ہوگا۔ تو ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے بہت افضل۔ قیل ثم ماذا، آپ سے کہا گیا پھر کون سا عمل ہے؟
تیسرے نمبر پہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے کہا حج مبرور، وہ حج مبرور جو نیکیوں والا ہو، جس کو اللہ قبول کر لے۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ حج کرتے ہوئے بھی سارے حاجی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کئی لوگ حج کر رہے ہیں اور مینا میں جناب تاش کھیل رہے ہیں، حج کر رہے ہیں جناب اللہ اور حج میں گناہ کر رہے ہیں۔ تو نہیں، وہ حج جو نیکیوں پہ مشتمل ہو، جس حج میں آپ گناہوں سے دور رہیں، بیگم سے تعلقات قائم کرنے سے دور رہیں، لڑائی جھگڑے سے دور رہیں، یہ حج جو ہے یہ بھی بڑا عظیم عمل ہے۔ تو یہ 3 اعمال آپ نے بتائے ہیں۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ اعمال کی بہت زیادہ حیثیت ہے اسلام میں، اور دوسرے یہ پتہ چلا کہ ایمان خود جو ہے وہ ایک عمل ہے۔ تو اس میں ان لوگوں کے اوپر رد ہو گیا جو کہتے ہیں کہ آپ ایمان لے آئیں، عمل کریں نہ کریں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ پکے مومن ہیں، آپ کا ایمان اور جبریل اسلام کا ایمان ایک جیسا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بات غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ گناہوں سے ایمان کا لیول نیچے آئے گا، نیکیوں سے ایمان کا لیول اوپر جائے گا۔